بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، آپ کے جو درس ہو رہے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس، بیٹھکیں یا مجلسیں، بالامانتی، امانت ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ محفل میں یا کہیں پر بھی کوئی ایسی بات سنیں جو چھپانے والی ہو تو اس کو وہ امانت ہوتی ہے اور اس کو ظاہر کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کوئی بات کہی تھی، آپ کے خادم تھے نا وہ حضرت انس۔ بعد میں ان کی والدہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تو انہوں نے نہیں بتایا کیونکہ وہ راز کی بات تھی۔ تو جب بہت سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایک مجلس اور بیٹھے۔ ایسی محفل میں اور ایسی مجلس میں اگر کسی کی بے عزتی کی بات ہو رہی ہو، اللہ نہ کرے کسی کے قتل کی بات ہو رہی ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہو، تو پھر تو وہ بتانا چاہیے نا۔ باقی اگر کوئی بندہ محفل میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ دے کہ دیکھیں میں آپ سے بات تو کر رہی ہوں پر یہ امانت ہے، اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے بات کو، تو اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جو منافق ہوتا ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں ہیں۔ اگر تو آپ خیال رکھتے ہیں کہ آپ کی بات، آپ جس محفل میں بیٹھے ہوتے اس کی بات باہر نہ نکلے، تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ ہاں اگر دین کی باتیں بتائی جا رہی ہوں، جیسے آپ کی یہ اب کلاسز چل رہی ہیں، تو یہ تو ضروری ہے بتانا۔ آپ یہاں سے اٹھ کر کہیں پر بھی جائیں تو آپ کو ضرور بتانا ہوگا، اور تاکہ اس کا آپ کو ثواب بھی ملے۔ تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے اس محفل میں کہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ مومن بندہ اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وہ امانت کا خیال رکھتا ہے۔ اور منافق کے اندر وہ بندہ جس نے زبان سے تو کلمہ پڑھا لیکن اندر سے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، اور ایک برائی سب سے زیادہ جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور امانت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ کوئی چیز رکھوائے اور اللہ نہ کرے آپ اس چیز کو ضائع کر دیں یا استعمال کر لیں، تو یہ خیانت ہے۔ تو المجالس، مجلسیں، بالامانتی، امانت سمجھی جاتی ہیں یا امانت ہوتی ہیں۔ آپ لوگ پیچھے بھی یہ احادیث ترتیب کے ساتھ سن رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ۔ آپ لوگ یہ سارے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کے بارے میں نا کتنا فائدہ ہے حدیث کو سننا پھر آگے پہنچانا۔ سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، بات کرنا۔ ہم لوگ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اسے کہتے ہیں فلاں بندہ گفتگو کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کریں یا کوئی کام کریں یا کچھ بولیں، ہاں جی تو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا آپ کے شاگردوں کا ہو یا ان کے آگے شاگردوں کا ہو، تو اس کو حدیث بولتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہمارے سامنے بالکل ہے، اس کو جاننا یہ بھی حدیث ہے۔ اور ہم لوگ اسی لیے احادیث کو پڑھتے ہیں۔ قرآن
تو پڑھا ہی بہت جاتا ہے، لیکن حدیث کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی سے واقف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ، تر و تازہ کرے اللہ تعالی، عبدن اس بندے کو، سمع مقالتی جس نے میری باتیں سنی، فواعاہا اور پھر اس کو، اس کی حفاظت کی، اس کو یاد رکھا، وَأَدَّاهَا اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچایا، وَكَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کا فرمان ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے، تو آپ نے کتنی خوبصورت دعا دی ہے کہ وہ بندہ خوش و خرم رہے دونوں جہانوں میں، اسے کوئی غم نہ آئے۔ تو آپ سب کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ابھی پیچھے 40 احادیث جو بچوں کے لیے تھی وہ کمپلیٹ ہوئی، ابھی پھر اگلی 40 ہم کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں بلکہ اب تو آپ لوگ ضرور اس کو یاد رکھیں اور اس فائدے کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کتنی خوبصورت دعا دی ہے کہ ہم چمکتے دمکتے رہیں، ہم تر و تازہ رہیں، ہم خوشحال رہیں۔ یعنی جو بندہ بھی احادیث پڑھتا اور پڑھاتا ہے، سنتا یا سناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت خوشیاں دے۔ تو آپ لوگ چونکہ سن تو رہے ہیں پر آگے تو ابھی تک نہ آپ نے ٹرانسفر کیا ہوگا، ابھی تک نہیں بتایا ہوگا، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ آپ کو کوئی نفع اور فائدے والی چیز ملے اور آپ اسے اپنی جیب میں رکھ لیں تو یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہوئی۔ اچھا انسان وہی ہے کہ اس کو کوئی بات اچھی لگے، پسند آئے تو فوراً وہ بات دوسروں تک پہنچائے۔ ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ تم میں سے چاہیے کہ میری بات کو سنو اور اس کو آگے پہنچا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زبان سے سننے والا بندہ زیادہ عمل کرنے والا ہو، تو اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث کا یہ مطلب اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس کو آگے پھیلائیں، پہنچائیں۔ ایک حدیث آپ نے ابھی جو نیا سبق شروع ہوا اس میں ایک حدیث تو آپ نے یہ پڑھی تھی کہ تمام اعمال نیتوں پر ہیں، ہر بندے کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی۔ پھر اس کے بعد کی حدیث دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور پھر آج کی جو محفل میں آپ نے سبق پڑھا وہ یہ ہے کہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ آپ دیکھو کہ ظاہر ہے یہ عمر ایسی ہے، اس میں کمی پیشی تو لگ جاتی ہے انسانوں کے ساتھ۔ آپ نے کسی کو کوئی بات کرتے ہوئے سنا یا خود اپنے ساتھ ہی اس کو شیئر کرتے ہوئے سنا تو نہیں، آپ نے ایسی اگر غلط بات ہے تو اس کو مت آگے پھیلائیں، مت پہنچائیں۔ اچھی بات ہے تو سو بسم اللہ ضرور پہنچائیں۔ اللہ اور اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی حدیث